ویلکم بیک ATV مارننگ ود فرا. اور آج میرے پاس 3 خواتین موجود ہیں, جسے میں بریک سے پہلے بھی کہہ رہی تھی, 3 عورتیں, 3 کہانیاں, 3 زبردست بہادر مائیں. تینوں کا نام ایس سے ہے, سبوہی ہیں, سمینہ ہیں اور سیرش ہیں. ہاں, سمیہ, سبوہی اینڈ سیرش. اور ان کی علیحہ بیٹی ایان, اور یہاں پہ میرے پاس ماہرہ. سو 3 زبردست سی جو ہیں یہ اسٹوریز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ کیا ایج تھی جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ آپ کی کیا ایج تھی اس وقت؟ میں اس وقت 31 کی تھی جب ان کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے. اچھا, ماشاء اللہ. تو تینوں بچوں کو جو ہے اپنے اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ جی. اور تینوں کی آپ کفالت کرتی ہیں؟ جی بالکل, پرائیویٹ جاب کرتی ہوں, آلپرس کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں. اور اس طرح سنڈے کے سنڈے مطلب میڈیا فیلڈ میں بھی ہوں ساتھ ساتھ, DVC ایڈس اور ڈرامہ شوٹس وغیرہ. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ آ رہا ہے جفا, اس پہ بھی میرا ایک کریکٹر ہے, تو آپ دیکھیے گا, اچھا ڈرامہ ہے. بالکل, ضرور. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیں کہ اکیلی خاتون جو ہے, ہراسمنٹس کے بڑے ایشو ہوتے ہیں, ایکسپلائٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور ہاں, تو وہ اس کو کیسے ڈیل کیا آپ نے؟ بہت اچھے سے اور بہت بہادری کے ساتھ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت سے اسٹرانگ تو کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی ایک اہمیت دی ہے, ان کی اپنی جگہ ہے, لیکن عورت سے پاورفل کوئی بھی نہیں ہے. اگر ایک مدر اکیلے اتنے بچوں کو سنبھال سکتی ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اتنے تو آپ ایسے کہہ رہی, میں جب آپ اتنے کہتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی 2 درجن شاید بچے ہیں. میرے لیے یہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ میرے لیے مشکل تھا. میں اکیلے کبھی رہی نہیں ہوں اور کچھ بھی نہیں جانتی تھی, اتنی ایجوکیشن بھی نہیں تھی. پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, تو اس وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑا میرے لیے. یہ 3 بہت زیادہ تھے. اچھا جی. لیکن یہ فیملیز کی بات نہیں ہے, یہ ہر فیملی میں مشکل ہوتی ہے. اور اس کی وجہ مجھے اب آ کے مجھے لگتا ہے کہ فیملیز کا بھی قصور نہیں ہے. اصل میں معاشرے کا جو رویہ ہے وہ کسی بھی فیملی کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ خاتون جو ہے اس کو باہر بھی جا سکتی ہے, وہ بریڈ ارنر بھی ہو سکتی ہے, وہ باعزت زندگی بھی گزار سکتی ہے. اب آ کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے خواتین ثابت کر رہی ہیں یا کریں گی, لیکن یہ بہت چیلنجنگ ہے. تو کبھی فیل ہوا کہ تھک گئی ہوں بس ہوتا ہے ایسا, ٹائم آ جاتے بس کہتی ہوں بس, رونا سٹارٹ کر دیتی ہوں, پھر کہتی ہوں نہیں. جب ان کی طرف دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نہیں, مجھے ان کے سامنے رول ماڈل بننا ہے, تاکہ کل کو یہ آگے اپنی لائف میں جا کے ان کو کسی ایسے سٹریس سے میری طرح کسی ایسی سچویشن سے گزرنا پڑے تو یہ ہار نہ مانے. تو اس لیے میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بس میری لائف کو دیکھو, میری لائف کو آگے رکھ کے نہ آگے بڑھنا ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ اس مقام پہ ہے. اور بھی بچے بہت اچھے ہیں میرے, اور اکیلے رہ کے انہوں نے مطلب کہ گھر میں ان کو اکیلے چھوڑ کے جانا, اس وقت یہ 12 سال کی تھی, 12-13 سال کی تھی, باقی بھی چھوٹے تھے, لیکن اب الحمدللہ کر لیتی ہے, اکیلے مینیج کر لیتی تھی بہن بھائیوں کو. جی یہ کرتی تھی. تو آپ تو جلدی سے بڑی ہوگی ایسے کر کے بڑی ہوگی ایک دم سے, ہے نا؟ جس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اماں اکیلی ہے اور بہن بھائی چھوٹے ہیں, تو آپ اسی دن بڑی ہوگی, ہے نا؟ تو کیسا سب سے زیادہ اماں کا خیال کون رکھتا ہے سب میں؟ سب سے زیادہ وہ تو مما ہی بتا سکتی ہیں, ہم تو رکھتے ہیں اپنی طرف سے. یہ رکھتی ہے بہت زیادہ, باقی چھوٹے ان کو اتنا نہیں فیل ہوتا ہے, لیکن اگر میں لیٹ جاؤں تو کال کرے گی, مما کدھر ہے آپ, رونا سٹارٹ کر دے گی, اتنی دیر ہوگی آپ آئی کیوں نہیں ہے, جبکہ میں بہت ٹائم کا خیال رکھتی ہوں کہ بالکل ٹائملی میں گھر پہنچ جاؤں. میں ایک بات بتاؤں, یہ جو بار بار رونا آتا ہے نا, تو اس کا ایک حل ہوتا ہے. اس کا ایک حل ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اکٹھا رو لیا جائے, کھل کے رو لیا جائے, جس بھی چیز پہ ہے نا اس پہ رو لیا جائے, اور خوب کھل کے رو لیا جائے. اور اس کے بعد جیسے ہم, آپ نے وہ دیکھا ہے جسے ہم کہتے ہیں کلوزنگ, جب سے ہم کسی کو دفناتے ہیں تو ہم اس پہ مٹی ڈالتے ہیں, ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم وہ دعا پڑھتے ہیں, پھر ہم وہاں سے اٹھتے ہیں, پھر ہم آ جاتے ہیں, ہے نا؟ تو اس طرح سے آ جاتے ہیں وہاں سے, فاتحہ پڑھ کے, دعا پڑھ کے, دعا کر کے نا, پھر نکل آتے ہیں وہاں سے, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اصل میں پھر امید نہیں تھی, اس کو امید نہیں تھی کہ میں اتنی تعریف کروں گی اس کی. نہیں, پتہ ہے ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں. ایکچولی یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے ساتھ اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہوتا یہ کہ ہمیں صرف اپنے مسئلے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ایکچولی مسئلے ان کے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہیلپ لیس بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہوتے, انہیں برا بھی لگ رہا ہوتا ہے, اس کو چینج بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے کسی بھی صورتحال میں جو اصل
اس کے کردار ہیں وہ یہ بچے ہیں یہ بچے ہیں جو اس کے یا تو بینیفیشری بھی ہوتے ہیں یا پھر اس کے سفرر بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے جو حالات ہیں اس میں موسٹلی یہ بچے جو ہیں بڑے ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں بچپن سے. سو میں تو بہت میرا تو آئی ایم آل آؤٹ فار آل دا کڈس. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو فیملیز ہیں, ہمارے جو گھر ہیں, وہ بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہیں اتنے. بھلے وہ ہمیں لگے کہ ایک چھت کے نیچے ہیں, لیکن ان کی ذہنی, ان کی جذباتی جو ایک ولنریبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے بیکاز آف یہ سرکمسٹانسز. آپ جناب ایگری کریں گی سمیہ میرے ساتھ کہ نہیں؟ آپ کو میں کرتی ہوں آپ کے ساتھ, ایسا ہی ہے بالکل. لیکن نا یہ ہمارے ٹیبوز ہیں, چیلنجز ہیں. مطلب ہے کہ ہم عام نہیں جینے دیتے کہ ایک ٹھیک ٹھاک بندہ جو ہے چل پھر رہا ہو, تو پھر ایک ماں جس کو اتنا بڑا ایک سامنا ہو, تو وہ تو اس کے لیے تو دنیا ویسے ہی. ایسا شروع میں بہت ہوا, کیونکہ جب میں ایان چھوٹا سا تھا, اس کو میں باہر لے کے جاتی تھی کسی پارک میں کہیں بھی, تو سب لوگوں نے دیکھنا اور مطلب سب نے کہنا کہ شاید اس کے پیرنٹس کی نا کوئی مے بی ان کو ایسے مطلب کچھ نہ کچھ کمنٹس مل جاتے تھے مجھے نا. شروع میں میں تھوڑی سی ڈسہارٹ بھی ہوئی کہ تھپڑ وپڑ مارا کسی ایسے بندے کو جس نے؟ میں اگنور کر دیتی تھی, میں وہاں سے سائڈ پہ ہو جاتی تھی. لیکن یہ کہ پھر مجھے آہستہ آہستہ میری بڑا حوصلہ ہے یار. اس میں سب سے زیادہ میرے ایک تو ہسبینڈ نے بہت مجھے سپورٹ کیا, اور دوسرا میری چھوٹی سسٹر. میں جب بھی ڈسہارٹ ہوتی تھی مجھے ہمیشہ وہاں کی پش کرتی تھی. ڈسہارٹ ہونے والی کوئی بات ہے ہی نہیں. ڈسہارٹ کس بات کو ہونا؟ بس سب یہ کہتے تھے یہ بچہ اسپیشل ہے, پتہ نہیں اس پہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اس نے تو پتہ نہیں یہ تو الٹا انہیں کے لیے مطلب سب کچھ ایسا ہے. نہیں, یہ سب سمجھتا ہے ماشاء اللہ سے. اچھا, پتہ ہے اس کو سب کچھ. واو, بریو بوائے. Yeah, I'm so proud of you, Ayan. You're such a brave boy. اگر آج میں یہاں پر ہوں تو میں اپنے اس بیٹے کی وجہ سے بھی اور اپنے ہسبینڈ اور چھوٹی بہن کی وجہ سے ہوں, کیونکہ میں خود ڈپریشن کی پیشنٹ بن چکی ہوئی تھی اس کے ساتھ, کیونکہ میرا فرسٹ بیبی تھا اور مطلب بیمار رہا یہ سب کچھ. پھر لوگوں کی باتوں سے میں بہت زیادہ نا امید ہو چکی ہوئی تھی. پھر آہستہ آہستہ مطلب مجھے انسان نا امید نہ ہوتا ہی دنیا کی باتوں سے. دنیا کی باتوں سے بہت ظالم ہے. لیکن پھر مجھے خوشی یہ ہوئی جب میں اس کو لے کے باہر نکلتی تھی تو بہت سی مدرس مجھے دیکھ کے اپنے بچے لے کے آنا شروع ہوئی. میں جب فرسٹ ٹائم پارک گئی تو وہاں پہ ایک مدر اسپیشلی میرے پاس آئی, اس نے کہا آپ اس کو باہر لے کے آئی ہیں تو یہاں پہ تو سب لوگ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کوئی بات نہیں, ایک دن کریں گے, 2 دن کریں گے, پھر چھوڑ دیں گے. تو کہتی ہے میرا بیٹا میں اس کو باہر نہیں لے کے آ سکتی. میں نے کہا نہیں آپ اس کو لے کے آئیں. کہتی ہیں آپ تو یہ تو سائیکلنگ کرتا تھا, اس کو میں نے سکھائی سائیکل چلانا کہ نہیں بیٹے آپ نے چلانی ہے. بہت میں نے اس پہ ایفرٹ کیا ہے ایان کے اوپر. اگر ابھی ایان اس حالت میں ہے تو میں نے کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا, کسی اور بچے کے بارے میں نے اپنے اس بیٹے کے لیے سب کچھ کیا ہے. سوچا کہ میں نے, اور میں ابھی بھی کہتی ہوں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میرا بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. ہاں انشاءاللہ. کیوں نہیں کھڑا ہوگا. اور آج کل تو جو دنیا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہے. ایان ٹک ٹاک بناتا ہے ماشاء اللہ سے. جی میرے ساتھ ٹک ٹاک بناؤ گے؟ ایان تو جی ویری گڈ, ڈن. ابھی ہم ٹک ٹاک بنائیں گے. تو ایان کیسی ٹک ٹاکس بناتا ہے؟ بتائیں ایان کیا بناتے ہو ٹک ٹاک میں؟ اپنے بابا کی کوئی نہ کوئی ویڈیوز لگا دے گا, کچھ اس میں بیک گراؤنڈ پہ کوئی اچھا سا میوزک لگا دے گا. اس کو بس یہ بتایا ہوا کہ آپ اپنی اور اپنے بابا کی کر سکتے ہو, ادروائز کسی اور کزنس کی یا مدر کی نہیں کرو گے آپ. کیوں؟ بس ہم کہتے نہیں آپ اپنی اور اپنے بابا کی کرو. اچھا. اور ماما کو پسند نہیں کرتا نا, ماما ڈانٹتی بہت ہیں اور بابا بہت اچھے ہیں. نہیں ہمیں پتہ ہے مارتی بھی ہیں. مارتی بھی ہو. ہاں لیکن یہ اگین وہی کہ یہ سارا کچھ ہے پارٹ آف پروسیس ہوتا ہے. بہت سارے دیکھنے والوں کو بھی یاد ہوگا اماں نے لگائی ہوگی نہ کبھی, اور وہ جو مار ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی یادگار ہوتی ہے. مجھے میری ماں نے کبھی نہیں مارا تھا. نہیں مجھے تو بہت پڑی اماں سے بھی اور ابا سے بھی. ابا نے تو بہت کم, ابو نے ہاتھ لگایا, لیکن امی تو بہت ٹیچر تھی میری مدر. تو وہ جب کوئی میں نے غلط کام کر کے آنا, کیونکہ وہ جب جاب سے آتی تھی سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے کرنا. جب کوئی انہوں نے مجھے ایک نیا ڈریس بناتی تھی تیار کروا کے دیتی تھی, تو میں نے کہیں باہر جانا وہ پھٹ جانا, تو واپس آ کے میں نے اس کو چھپا دینا کپڑوں کو کہ یار اماں کو نظر نہ آئے. جب امی نے کہیں دیکھنا تو وہ میری پھینٹی لگتی تھی, کبھی میں کہاں چھپ رہی ہوتی تھی, کبھی کہاں چھپ رہی ہوتی تھی. اچھا جی. لیکن یہ کہ ابو بہت زیادہ ماشاء سے لونگ تھے, کیئرنگ تھے, تو ابو کہتے تو یہ جو دیکھیں اب زندگی کو جو آپ فیس کر رہی ہیں یہ حوصلہ, ابھی تو ہسبینڈ ساتھ ہیں لیکن پیچھے سے بھی تو یہ اندر آیا ہوا ہے حوصلہ. میں جب بیمار, پہلے جب یہ بیمار ہوا تو سسٹر نے مجھے مطلب فل ٹائم میرا خیال کیا. اس کے بعد جب میں بیمار ہو گئی تھی, میں پیشنٹ بن گئی تھی ڈپریشن کی, تو میرے فادر میرے پاس ہاسپٹل میں ہوتے تھے رات میں, ہسبینڈ بھی ہوتے تھے اور فادر بھی, کیونکہ میں صرف اپنے ہسبینڈ کے علاوہ اپنے فادر کی بات مانتی تھی اس ٹائم. اور میں کسی کو مطلب مجھے کہتی تھی نہیں مجھے اور میرے سامنے بھی مت آئے. جی بیٹے. ہاں اس کے چاچو جانی ہے, عدنان ان کا نام ہے, اور یہ ان سے بہت اٹیچ ہے. اور وہ جو چاچو ہیں میری, وہ چھوٹی سسٹر کے مطلب ہسبینڈ بھی ہیں. اس کی وجہ سے میری سسٹر کا نصیب میرے گھر میں لکھا گیا کہ وہ آئی, اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو فل ٹائم ایک مدر کی طرح وہ اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. اچھا واہ زبردست. ایان ہے سو مینی پیپل, مجھے کہا کہ نام لے مما دانی چاچو کا. ویری گڈ. سو ایان جو ہے یہ لکی ہے, یہ آپ کا لکی چارم ہے ایکچولی.
کوئی شک نہیں ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں جو اس کے مختلف روپ اور انداز ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ملے گی چیز تو یہ بلیسنگ ہوگی، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ملنے میں زیادہ بہتری اور بھلائی ہو، ہے نا. ایسا ہی ہے. سو وہی یہ اسی طرح جو ہم یہ جو حوصلہ آتا ہے یہ مطلب پیچھے سے فیملی سے بھی تو بندہ کیری کر کے آ رہا ہوتا ہے نا. بالکل، آپ کی ماں ایگزیکٹلی پیرنٹس کا بہت رول ہے. میرے فادر کا، میری مدر کا میری زندگی میں بہت رول ہے. اور یہ ٹھہراؤ، چیزوں کو برداشت کرنا، یہ ہمیں امیوں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بالکل چپ بیٹھی ہوئی ہے بیٹی. اب میں کچھ پوچھوں گی آپ سے کب بولوں گی. مجھے بتاؤ، آپ نے امی کی اسٹرگل کو دیکھا تھرو آؤٹ، سو ہاؤ یو فیلٹ اباؤٹ اٹ. یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بچے ہم لوگ چھوٹے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے، انہیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، کہہ نہیں پا رہے ہوتے کچھ، بٹ دے آر گوئنگ تھرو دا پروسیس ایون مور ایڈورسلی دین دا ایلڈرس. بالکل ایسا ہی ہے. ماما کو نا ہم بچپن سے آفس جاتے دیکھتے تھے. شروع میں تو ہم بہت خوش ہوتے تھے، ماما بابا دونوں آفس جاتے تھے، ہم ماما کا میک اپ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. پھر ہمارا بیوٹی پارلر چل رہا ہے، پھر ہمارا ماڈلنگ شو ہو رہا ہے، 5 بج گئے، ماما بابا آنے لگے، سارا گھر ویسے سیٹ کر دو، پتہ ہی نہیں چلا کچھ ہوا ہے. پھر آہستہ 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 پتہ لگا نہیں یہ تو روز کا کام ہے، اب ہم لوگوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے. ایک میڈ ماما نے بعد میں جا کے، جب تھوڑا سا ماما نے بتایا، جب وہ ساحل میں سٹارٹ ہوا تو جب ہمارے حالات اچھے ہونا شروع ہوئے تو ایک میڈ رکھی جو ابھی تک ہے ہمارے ساتھ. وہ ہماری سمجھ لی دوسری ماں ہے. تو وہ ماما کے ساتھ ہم نے بھی ہیلپ کرانا شروع کی، آٹا گوندنا سٹارٹ کیا، گھر میں ہیلپ کرانا شروع کی. کھانا انہوں نے کبھی نہیں ہم سے پکوایا، بٹ گھر رات کے 2 بھی بج جاتے تھے نا تو یہ کہتی تھی کرو صاف. تو وہ جو اسٹرگل انہوں نے کروائی ہے نا ہم سے بھی کہ یہ ٹائم پہ کرو چیز، وہ آج تک ہے. اب میری شادی کے بعد بھی میں ویسی ہی ہوں، اور ان کو دیکھ کے نا ان کو ہم نے کبھی رکتا دیکھا ہی نہیں، کبھی نہیں دیکھا. ایک چیز سے ہٹی دوسری چیز سے ہٹی تیسری. ہم کہتے تھے ماما ریسٹ کر، ابھی بھی کہتے ہیں ماما ریسٹ کر، لیکن وہی چیز مجھ میں بھی ہے اور میری چھوٹی والی بہن میں بھی ہے. ان کا اتنا اسٹرگلنگ فیس دیکھا ہے کہ اب اپنا بھی ہم لوگوں کی جابس بھی ہیں، ہسبینڈ بھی جاب، پھر بھی اچھا چلو میں سائڈ بزنس یہ کر لیتی ہوں، اچھا اب میں یہ پروجیکٹ لے لوں. میں بھی نہیں رکتی، میری بہن بھی نہیں رکتی. چھوٹی والی تھوڑی لیزی ہے، اس کو ہم 2 بہنوں نے ذرا بگاڑا ہوا ہے بہت زیادہ. وہ تو کہتی ہے یہ دونوں میری ماں ہے، یہ میری ماں نہیں ہے. لیکن وہ کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی، ماما نے جاب سٹارٹ کر دی تو ہم 2 ہی پھر اس کے ساتھ رہتے تھے، اسکول جانا آنا. وہ ایک شعر ہے نا سبوہی، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے مصیبت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. کہ بچوں کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بے چینی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ یہ ہے کہ وی کین ناٹ سٹ، وی شوڈ ناٹ سٹ. کئی دفعہ میں تھکی، کئی دفعہ ایسے پوائنٹس آئے، میں نے کہا کہ بس اب نہیں ہو سکتا. اسی لمحے میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں، اگر میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، اور مجھے کرنا ہے. آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور میں بھی کہتی ہوں کہ ہم نہیں کہتے آئی ول ڈو اٹ، آئی ایم ڈوئنگ اٹ، آئی ہیو ٹو. اور میں نے کر کے دکھایا. اور میں نے کہا کہ امپاسبل کا ورڈ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم پاسبل. وہ بات میں نے ہمیشہ یاد رکھی. اور میں ان بچوں کو یہی کہتی تھی کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے دنیا میں. تم جو چاہتے ہو تم پا سکتے ہو. اپنی قسمت خود بناؤ، محنت کرو. محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. میرا تو ڈریم تھا، اور ابھی یہ جو میرا سیٹ اپ ہے، جو میں چلا رہی ہوں، جو میرا آفس ہے، اور میری بلیسنگ یہ ہے کہ مجھے واقعی دنیا میں بہت ایسی چیزیں ہیں، ایسے مرد ہیں، جو بھی بات ہو رہی تھی ہراسمنٹ کی، ہر جگہ پہ ہوتی ہے. الحمدللہ میں نے جتنی جگہوں پہ جاب کی، میرے جو کولیگس ہیں، بلیسنگ ہے مجھے کہ کبھی کبھی کسی ایسے شخص سے واسطہ نہیں پڑا کہ میں کہیں خوفزدہ ہو جاؤں. ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے، اور میں یہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ رسپیکٹ ہر جگہ پہ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم تینوں پہ بھی ان لوگوں نے اتنا ٹرسٹ کیا ہے کہ ہم بھی NCA میں، شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، رات تک فنکشن بھی چلتا ہے. ہم 3 بجے بھی گھر آئے ہیں. بابا نے نہیں پوچھا بیٹا کہاں تھے، یہ کس لڑکے کے ساتھ آئی ہو. میں نے کہا بابا یہ کلاس فیلو. اچھا ٹھیک ہے. اس سے حال چال پوچھا ہے، سب کچھ کیا ہے. انہوں نے نہیں کبھی پوچھا کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو. کراچی تک گئی ہوں، باہر ناردرن ایریاز بھی گئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا، فون پہ حال چال پوچھا، بٹ یہ نہیں کہا کہ اچھا کس کے ساتھ ہو، اچھا کب آؤ گے. اتنا ٹرسٹ کیا. اور میں کہتی تھی کہ یا اللہ میرا ہسبینڈ جو ہو نا میرے بابا جیسا ہو. اور وہ بابا ہی نکلا. تو میں کہتی ہوں خدا کا واسطے اتنا بھی بابا نہ بنو. یہ کرتے تھے کچن گندا مت کر کے آؤ، چیزیں مت بھولو، وہ بابا پورا ہی بابا. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے، مرد اس بات کو نہیں اس طرح سے فیل کرتے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کچھ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی بیٹی کے جب زندگی کا معاملہ آتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انہیں واپس اسی طرح سے دیتے ہیں. جو کسی کی بیٹی کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح سے. دے ہیو ٹو گو تھرو دا پین اینڈ مزری جو انہوں نے انفلکٹ کی ہوتی ہے. اور یہ ایک کارما، یہ جو ایک پروسیس ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے.
لیکن جب تک سمجھ آتی ہے دیر ہو چکی ہوتی ہے. سو میں نے یہ ایک نہیں بارہا میرے سامنے ایسی مثالیں جس میں نے یہ دیکھا ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی, میں کیونکہ ایک ٹرینر بھی ہوں, فیسیلیٹیٹر, بہت ساری جگہوں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگز کراتی ہوں, تو میں نے ایک بات ہمیشہ یاد کرواتی ہوں, لوگ کیا کہیں گے اس کو کراس لگا دو, تمہارا دل چاہتا ہے ایک جوتی اور ایک جوتی اور پہن کے نکلنے کو, نکلو, جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں. لوگوں کے لیے ہم نہیں جی رہے, نہ وہ ہمیں کھاتا دیکھ سکتے ہیں نہ اگلتا. بالکل بالکل. مجھے اس بارے میں صبح ایک بات ہمیشہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کہ یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ میں برا ہوں اور لوگ مجھے اچھا سمجھیں, اس سے بہت بہتر ہے کہ میں اچھا ہوں لوگ بھلے مجھے برا سمجھتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈو واٹ از رائٹ, ناٹ what they think is right. آپ ہر انسان کو اپنی روح, اپنی ضمیر, اپنے ہم نے جواب تو اس کو دینا ہے اور اپنے آپ کا دینا ہے, تو وہاں you have to be right, باقی چلتا ہے. جیسے بابا نے ان کی ہیلپ کی ویسے ہی اب میرے ہسبینڈ میری ہیلپ کرتے ہیں. اپنی میں ورکنگ وومن ہوں, میں جاتی ہوں, وہ بھی ورکنگ, وہ ہاؤس جیسے کہتے ہیں ہاؤس وائف, ہاؤس ہسبینڈ, وہ گھر پہ ورک فرام ہوم کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ میری 3 سال کی بیٹی ہے تو اس کو بھی تو کسی نے دیکھنا ہے, تو کہتے ہیں اچھا تم جاب کرو میں یہ کرتا ہوں. اور وہ یونیسیف کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ اپنا گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں, لیکن جب انہوں نے جانا ہوتا ہے پروجیکٹ پہ تب میں آفس سے آف لے لیتی ہوں, میں اپنی بیٹی کے پاس, ہم مل کے یوں کام کر رہے ہیں. تو بالکل جیسے بابا نے کیا ویسے اب میرے ساتھ آگے ہو رہا ہے. بالکل بالکل. سو یہ میں تو پہلے کہہ دیا, میں نے یہ دیکھا ہے. آپ لوگوں نے اگر اپنی زندگی میں دیکھنا ہے, اللہ نہ کرے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ دکھائے کہ جو اس نے کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح سے لٹایا, ڈو گڈ, تاکہ آپ کے ساتھ کر بھلا سو ہو بھلا. سو بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں